صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال بعد الإيمان الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. صدر محترم، علماء عظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ایک زمانہ تھا جبکہ یہ قمقمے، یہ ٹیوب لائٹ، یہ جھالریں کچھ نہ تھی. گھروں میں مٹی کے دیے جلتے تھے اور قندیلیں جلتی تھیں، اور بعض رات تو ایسے تھے کہ وہ چاند کی روشنی ہی میں رات کو گزار دیا کرتے تھے. لیکن زمانے نے کروٹ بدلی، حالات میں انقلاب آیا، اور یہ قمقمے، یہ ٹیوب لائٹیں، یہ جھالریں وجود میں آئیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آدمی یہ سب کچھ جلاتا ہے، مرکری جلاتا ہے، ٹیوب لائٹ جلاتا ہے، بلب جلاتا ہے، مگر کب؟ جب تک وہ جاگتا رہتا ہے. اور جب سونے کی تیاری کرتا ہے تو جانتے ہو کیا جلا جاتا ہے؟ 0 واٹ کا بلب. تو بھیا میں تو 0 واٹ کا بلب. آپ نے اس وقت مجھے جلایا ہے جب آپ سونے جا رہے ہیں کہ لے جلتا رہو، ہم سوتے رہے. آپ یقین جانیے کہ میں بہار اور بنگال سے سیدھا آ رہا ہوں، اور اس قدر تکلیف تھی مجھے کہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی. لیکن حاجی نصیب الدین صاحب، بھائی نعیم الدین صاحب، بھائی محمد اشرف صاحب، میرے دوست بھائی محمد ناظم صاحب اور بھائی محمد حنیف صاحب، یہ میرے محسنین ہیں. ان کے اصرار، ان سے وعدے کی وجہ سے میں انکار نہ کر سکا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں آنے کے بعد جب میری طبیعت بہت زیادہ نڈھال ہو رہی تھی تو ہمارے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب انصاری، اللہ اس کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے، پے بپے 2 انجیکشن لگائے، بڑے قیمتی انجیکشن لگائے، اور دوا دی تو اللہ کا فضل ہے، طبیعت کچھ بحال ہے. چونکہ 24 گھنٹے کا مسلسل سفر کر کے آ رہا ہے، اور میں ان ساری باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف 4 باتیں آپ سے کروں گا، صرف 4 باتیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے. آپ کون ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کیوں ہیں؟ یقین جانیے کہ جب تک آپ کو ان تینوں باتوں کا علم نہیں ہوگا، آپ 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیوں ہیں. اللہ جو آپ کا خالق و مالک ہے، وہ آپ کا تعارف کرا رہا ہے، وہ آپ کی حیثیت بتا رہا ہے. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. تم سے بہترین امت اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو. تم سب سے بہترین امت ہو. کتنی بہترین امت ہو؟ امت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام ہے کسی بھی نبی کی امت کے لیے کہ وہ جنت میں چلی جائے جب تک سب سے پہلے میری امت جنت میں نہ چلی جائے. اور حرام ہے کسی بھی نبی کی امت کے لیے کہ وہ آب کوثر کا ایک قطرہ بھی چکھ سکے جب تک سب سے پہلے میری امت سیراب نہ ہو جائے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. کتنی بہترین امت کہ بنی اسرائیل کا جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتا ہے، الہ مجھے اس آخری پیغمبر کی امت میں شامل فرما دے. اندازہ لگاؤ اس امت کے مقام کا، اس امت کی عظمتوں کا، کہ شب معراج ہے، 27ویں شب ہے. حکم ہوا جبرائیل میرے محبوب کو بلا لاؤ. جبرائیل تشریف لائے، آقا سوئے ہوئے ہیں، اٹھاتا ہے تو بے ادبی ہے،
करूं तो क्या करूं। आवाज आई जिब्राइल हैरत में क्यों है, सुजरो परेशान क्यों है, अपने रुखसार मेरे महबूब की एड़ियों से रगड़ दे और तौहीद की लय पर वहदत का नगमा छेड़ दे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नगमा साजी की, अल-लैलु वन-नहारु ला तनामु फकुम कुम या हबीबी कम तनामु, अश-शजरु वल-हजरु ला तनामु फकुम कुम या हबीबी कम तनामु। महबूबे कायनात उठिए उठिए, जर्रा जर्रा महबूबे इंतजार है, फरिश्ते कतार पर कतार है, चलिए आपको दावत किरदगार है। अल्लाह के रसूल की आंख खुली, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में ले गए। मस्जिद अक्सा में सारे नबियों की इमामत का शर्फ मिला। यके बाद दीगरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान को अबूर करते हुए सिदरा पे पहुंचे जो आलम खल्क की इंतहा है। तो निगाह मुस्तफा ने देखा कि वो जिब्राइल जो दाएं बाएं आगे पीछे परवाना वार चल रहा था, वो पीछे को खिसकने की कोशिश कर रहा है, पीछे को चलने की कोशिश कर रहा है, ढक छुप कर चाहता है कि साथ छोड़ दूं। निगाह नबूवत ने देखा तो फरमाया, जिब्राइल सादी के अल्फाज में यूं फरमाया, चुदर दोस्ती मुखलसम याफ्ती अनानम ज सोहबत चराताफ्ती। ओ जिब्राइल, मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो मेरी माँ को बशारत देने आते थे तुम, मैं पैदा हुआ तो मुझे तौहीद की लोरियां सुनाते थे तुम, मैं पालने में झूलता था, मेरे पालने की डसे पकड़ के हिलाते थे, मैं चलने के काबिल हुआ तो मेरी उंगली पकड़ के टहलाते थे, मुझे गोदी में लेके नालियां कुदाते थे, मैं बकरियां चराता था जिब्राइल, तुम मेरे साथ मेरी बकरियों की गल्लाबानी कराते थे, मैं गार की तन्हाइयों में होता था, तुम मेरी मुआनिसत और रिफाकत निभाते थे, कदम कदम नफस नफस लम्हा लम्हा मेरा साथ देने वाले मेरे दोस्त आज यहाँ लाकर पीछे हट रहे। क्यों? क्या मेरी दोस्ती में, वफा में, मरवत में कोई कमी देखी जिब्राइल? चीख निकल गई जिब्राइल की, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसा मत कहिए आका, हर कोई जमाने में बेवफा नहीं होता, हाँ कोई मजबूरी ही बेवफा बनाती है। आका बात तरस लिए है कि अगर ये सरे मुँह बरतर परम फुरोगे तजल्ली फुरोगे तजल्ला बसोगत परम, अगर एक बाल की बराबर भी आपके साथ अब आगे को बढ़ गया तो तजल्लियात रब्बानी से मेरे बालों पर जल जाएंगे, लाने के काबिल था, ले जाने के लायक नहीं रहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल तेरे फड़कते हुए होठों की कसम जिब्राइल, तेरी तुतलाती हुई ज़बान की कसम जिब्राइल, तेरे धड़कते हुए दिल की धड़कनों और आरज़ुओं की कसम जिब्राइल, मायूस ना हो जिब्राइल, अफसरदा ना हो जिब्राइल, जिब्राइल कसम है मुझे रोकने चली ना, कोई आरज़ू दे दे, कोई अपनी अजीज तरीन तमन्ना दे दे, जब तक तेरी आरज़ू अल्लाह से पूरी नहीं करा लूंगा जिब्राइल वापस नहीं आऊंगा। मकसद क्या है कि जिब्राइल तू मेरे साथ जाने से कासिर है तो घबराने की जरूरत नहीं, ला अपनी कुछ तमन्नाएं दे दे, तू नहीं तो तेरी आरज़ू मेरी हम सफर होंगी, तू नहीं तो तेरी यादें हम सफर होंगी, और तू नहीं होगा तो तेरा तज़किरा खुदा की हुजूरी में होगा। ला जिब्राइल अपनी कोई अजीज तरीन आरज़ू पेश कर दे। ईमानदारी से बताओ इकबालपुर के मुसलमानों, अतराफ से आए शले रिसालत के परवानों, जिब्राइल ने सीने के कौन से किवाड़ न खोल दिया, कौन सी अजीज तरीन आरज़ू होगी जो जिब्राइल ने पेश की होगी। लेकिन अपने काम से बेजानो, अपनी हैसियत को पहचानो। जिब्राइल कहता है, अल्लाह के रसूल एक आरज़ू है आपका, एक तमन्ना है मस्जिद आज़म, अगर वो आरज़ू पूरी हो जाए तो जिब्राइल का मजा आ जाएगा। फरमाया कहो जिब्राइल, फरमाया अल्लाह के महबूब कल क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब से फरागत के बाद आपकी उम्मत जन्नत में जाएगी तो जन्नत में पहुंचने से पहले हर एक को पुलसराज से गुजरना होगा, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जहन्नम के बीचों बीच पुल है आका। जब आपकी उम्मत उस पुल के किनारे पर पहुंचेगी, उस पुल की वहशत और दहशत को देखेगी, कलेजे मुंह को आ जाएंगे आका, पार आ जाएंगे आका, हिम्मत टूट जाएगी आका। उस नजाकत की घड़ी में जिब्राइल के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी दरखास्त मंजूर करा लाइए कि जब आपकी उम्मत सिरात से गुजरे तो सिरात के ऊपर आपकी उम्मत के कदमों के नीचे जिब्राइल को अपने पर बिछाने की इजाजत मिल जाए। ये है आपका मकाम,
یہ ہے آپ کی حیثیت جبرائیل کی نگاہ میں، سید الملائکہ کی نظر میں، ذی القوت المتین کی نظر میں آپ کا مقام یہ ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تم ہو کیوں؟ تمہیں کیوں برپا کیا گیا ہے؟ کیا موسیٰ کی امت کم تھی؟ کیا عیسیٰ کی امت انسان نہیں تھی؟ پھر تمہیں کیوں برپا کیا گیا؟ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا، اخرجت للناس، اے میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، ہم نے تمہیں پوری کائنات کے انسانوں کی بھلائی کے لیے وجود میں لایا۔ تمہارے وجود کا مقصد اللہ کی مخلوق کو نفع رسانی ہے۔ یہ تمہارے اس دنیا میں برپا کرنے کا مقصد قرآن عظیم نے بتایا کہ تمہیں اس دنیا میں برپا کیوں کیا گیا ہے، تاکہ تمہارے وجود سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، خیر پہنچے، بھلائی پہنچے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہمارے وجود سے غیروں کو نفع پہنچ رہا ہے، غیر ہمارے وجود سے مطمئن ہے یا اپنے بھی ناراض ہیں، اپنے بھی دل برداشتہ ہیں۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرو کہ جو امت پوری دنیا کی بھلائی کے لیے وجود میں لائی گئی تھی، آج وہ اپنوں کے لیے سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے۔ آج مسلمان کے بازو توڑنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آج مسلمان کی عزت سے کھیل رہا ہے، آج مسلمان کی عزت دھری کر رہا ہے، آج مسلمان کا سینہ چھلنی کر رہا ہے، آج مسلمان کے کاروبار پہ ڈکیتی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، آج مسلمان کو مار دینے کی اسکیمیں بنا رہا ہے۔ او محمدیہ، ارے تجھے تو پوری کائنات کی بھلائی کے لیے وجود میں لایا گیا تھا، تجھے کیا ہوگا کہ تو اپنوں کے لیے بھلائی نہ بن سکے؟ یاد رکھو، اگر تمہارا وجود اپنوں کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے بھلائی ہے تو تم امت محمدیہ ہو، لیکن اگر تمہارے وجود سے اللہ کی مخلوق کو نفع نہیں نقصان پہنچ رہا ہے تو آقا فرماتے ہیں ایسا امتی میرا امتی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود آقا نے فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا مسلمان امتی تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سلامت و محفوظ رہے۔ اگر تیری ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہیں تو آقا فرماتے ہو میرا امتی نہیں، اور ایسے فسادی امتی کا میں نبی لا ایمان لمن اللہ تعالی، جو وعدہ خلافی کرے وہ میرا امتی نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، جو امانت میں خیانت کرے وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ جو کم بولے اور جھوٹ بولے وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ فرمایا من غص فلیس منا، جو ملاوٹ کرے دھوکہ دے وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ جو زنا کرے وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ میری تو امت خیر ہے، جن افراد کے اندر شر ہو وہ میرے امتی نہیں ہو سکتے، میں ایسے شرعی امتی کا نبی نہیں ہو سکتا۔ آج ارے ہمارا وجود تو جانوروں کے لیے رحمت ہے، ہمارے وجود میں تو درندوں کی درندگیاں ختم ہوئی تھی، بھیڑ نے بکری نے گھاٹ پہ پانی پیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں، ایک جنگل میں چل رہے ہیں، اتفاق سے بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا۔ گڈریا چرواہا چیخ اٹھا، ہائے آج عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تمہارا وجود تو موذی جانوروں کے لیے بھی رہا، اور آج مسلمان کا سینہ چھلنی کر رہا ہے، اور اسے کوئی احساس نہیں، اسے کوئی غم نہیں، اسے کوئی فکر نہیں، اسے اپنے اس گناہ کا کوئی احساس نہیں۔ جبکہ میرے پیاروں مولانا رومی فرماتے ہیں، ارے دل بدستار کے حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتراست، کعبہ بنیاد خلیل آداست، اور دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ او نادان، ایک دل کی پاسبانی ہزار کعبوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جس کعبے کی تم عظمت کر رہے ہو، جس کعبے کی طرف کو تم تھوکنا مکروہ سمجھتے ہو، جس کعبے کی طرف کو پاؤں کر کے لیٹنا حرام سمجھتے ہو، جس کعبے کی طرف کو بیٹھ کر کے پیشاب پخانا حرام سمجھتے ہو، ارے نادانو کبھی غور کیا کہ وہ کعبہ جس کا تم اتنا احترام کر رہے ہو وہ تو آزر کے بیٹے ابراہیم کا بنایا ہوا ہے۔
اور تم جس دل میں نفرت کی چھریاں باڑ رہے ہو، جن انسانوں کے دل توڑ رہے ہو، جن انسانوں کے قلب کو گھائل کر رہے ہو، کبھی سوچو کہ وہ دل تو رب جلیل کا بنایا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے کعبے کا اتنا احترام اور رب جلیل کے بنائے ہوئے کعبے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ارے خانے توڑ ڈالیے، مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمی آئے، ایک نے اس کان میں کھسپس کی، ایک نے اس کان میں کھسپس کی، اور عبداللہ ابن عباس ان کے ساتھ اٹھے چلے گئے۔ دروازے میں صحابہ نے کہا عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ لے جا رہے ہیں۔ کب بولے پیر تجھے یہ معلوم نہیں کہ تو اعتکاف میں ہے، اگر مسجد سے باہر نکل گیا تیرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حمیت عبداللہ میں ڈبال آ گیا، فرمایا میرے دوستوں میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن کیا کروں کیا کروں، میرے پاس اس کے سوا کوئی مداوا نہیں، کوئی علاج نہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ جس نے ایک اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کر لیا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی چوڑی خندق کا فاصلہ کر دے گا کہ 500 سال تیز رو گھوڑا اگر دوڑے تو اس خندق کی چوڑائی کو پاٹ نہیں۔ ایک اعتکاف کا اتنا بڑا ثواب میرے آقا نے بنوایا ہے، لیکن میرے ساتھیوں، آقا کے صحابیوں، میں نے اپنے آقا سے یہ بھی سنا ہے کہ جو میرے دو لڑتے ہوئے میں صلح کرا دے گا، جو میرے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، جو میرے دو روٹے ہوئے بندوں کو بنا دے گا، جو میرے دو بچھڑے ہوئے امتیوں کو ایک کر دے گا، اللہ اس کے جہنم کے درمیان ایسی ایسی 7 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے تو ایک خندق کا فاصلہ ہو رہا ہے، اور یہ جس کام کے لیے لے جا رہے ہیں اگر اس میں کامیابی مل گئی تو 7 خندقوں کا فاصلہ ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ ایک خندق کا فاصلہ لوں کہ 7 خندقوں کا فاصلہ؟ یہ امت خیر کے عبادت نافلہ کو توڑ اللہ کے چلتے ہوئے بندوں کو جوڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، او ملو حقلو، اور فلاں کی لڑکے بھاگے تھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اس کو خاندانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے تو پپوتی بھاگے تھی الحمدللہ الحمدللہ۔ ظالم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے بندوں کی عزت دری کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کی بجائے پردہ دری کر رہا ہے، اور اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کے بندوں کے دل آزاری کر رہا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں پر رحمت کرنے کا حکم دیا، فرمایا جانوروں پر اپنے وجود کو رحمت ثابت کر۔ آج ہم خود اپنوں پر رحمت ثابت نہیں کر پا رہے، آج پڑوسی سے ناراض، آج باپ بیٹے سے ناراض، آج بھائی سے ناراض، کیا ہوگا؟ ارے تم تو پوری دنیا کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، پوری دنیا کو منانے کے لیے آئے تھے، آج تم میں سے ہر ایک دوسرے سے ناراض اور ٹوٹا ہوا ہے۔ کوئی تو کمی ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ فرمایا تمہارا فرض منصبی کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ہے کوئی بیٹے نے کام بگاڑ دیا، پتا چلا کہ باپ گالیاں دے رہا ہے، لت لے کر پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، بیوی سے جھگڑا ہو رہا ہے، لوگوں نے بتایا میاں کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے، لیکن آج تک کوئی بتا نہیں سکتا کہ فلانا اپنی بیوی کو اس لیے تنگ کر رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، فلانا اپنے بیٹے کے لٹ بجا رہا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، فلانا اپنے بھائی سے اس لیے ناراض ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑے ہوئے، ایک بھی اللہ کا بندہ اس میدان میں آگے نہیں، ایک بھی اللہ کا بندہ اس میدان میں آگے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں، ہمارا فرض یہ ہے۔ او میرے پیارو ایمانداری سے بتاؤ، ایک ملازم ایک نوکر جس کی ڈیوٹی یہ ہو کہ تجھے چوراہے پر کھڑا ہونا ہے اور وہ چوراہے پہ نہ ملے ادھیکاری کو تو بولو سسپینڈ ہو جائے گا نہیں؟ ارے معطل ہو جائے گا کہ نہیں؟ جسے حکم دیا گیا تھا، جس کی نوکری یہ تھی، جس کی ڈیوٹی یہ تھی، جس کا فریضہ منصب یہ تھا، تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ہم
کیا کر رہے ہیں؟ نائی کو 5 روپے تیسرے دن دے رہے ہیں، ہماری داڑھی مونڈ دے۔ ہم 10 روپے سنیما کے ٹکٹ خریدنے میں خرچ کر رہے ہیں، پولیس کے لاٹھیاں برداشت کر رہے ہیں، ہمیں سنیما کا ٹکٹ دیتے۔ ہم شراب کی ہٹی پر بوتلیں خرید رہے ہیں، ہمیں شراب دے دیں۔ وہ قوم جسے ہم امر بالمعروف کا حکم دیا گیا تھا، وہ ساری برائیوں کا مجمع بنی ہوئی۔ ارے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا ہاتھ دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے نام اعمال دیکھ۔ اپنا ہاتھ دکھا رہا، اپنا ہاتھ دکھا رہا، اپنے اعمال دکھا۔ اعمال تیرے اعمال کیا ہے؟ تو سب سے بہترین امت اور دنوں میں سب سے بہترین جمعے کا دن ہے۔ دنوں میں سب سے بہترین جمعے کا دن۔ فرمایا میرے تیرے ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الايام یوم الجمعہ، تمام دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن۔ فرمایا سید الايام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن۔ اور میرے پیاروں، اللہ نے اپنے کلام پاک کے 30 پاروں میں 6666 آیتوں میں ایک دن کے نام پر نہ قرآن میں کوئی سورت نازل کی، نہ کوئی آیت نازل کی۔ یہ صرف جمعے میں شرط حاصل ہے کہ اللہ نے اس دن کے نام پر مکمل سورت نازل فرمائی، جس کو ہم سورت الجمعہ کہتے ہیں۔ ہے قرآن میں سورہ جمعہ نہیں رہی؟ جس دن کے نام پر اللہ نے اپنے کلام پاک میں نام رکھا ہو سورت کا، اندازہ لگاؤ مسلمانوں کہ وہ دن کتنا محکم بشان ہوگا، کتنا عظیم دن ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا، جمعے ہی کے دن آدم کو جنت میں داخل کیا، جمعے ہی کے دن آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، جمعے ہی کے دن آدم کو جنت سے نکالا، اور جمعے ہی کے دن اللہ اس کائنات کا بوریا بستر لپیٹ دیں گے، قیامت آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے کتنا محکم بشان دن ہے؟ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ بندہ اس گھڑی اور ساتھ میں جو اللہ سے مانگ لے اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ فرمایا میرے تیرے ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے ایک جمعہ ایمان و احتساب کے ساتھ ادا کر لیا، اللہ اس کے ایک ہفتہ اگلے اور ایک ہفتہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کہو گے امانت اللہ یہ سنائی کام کی۔ اب دیکھیں گے ان تبلیغی جماعت والوں کو کہ دروازے پہ کھڑے ہوں چلو نماز، ابے جب ایک جمعہ پڑھ کے اگلے جمعے تک کی معاف، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ جس نے ایک جمعہ ادا کر لیا اللہ اس کے ایک ہفتہ اگلے اور ایک ہفتہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تبلیغی جماعت والوں جاؤ اپنا کام کرو، ہم نے تو ایک جمعہ ادا کر لیا، اگلے جمعے کو دیکھی جائے گی۔ لیکن میرے پیاروں یہ غلط سمجھ ہے، بے انتہا غلط سمجھ ہے۔ میں بھائی حاجی نصیب الدین صاحب کے نوکری کرتا ہوں، 2000 روپے میری تنخواہ ہے، بڑی محنت لگن اور ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ حاجی نصیب الدین نے سوچا لونڈا تو بڑھیا بڑی محنت کر رہا ہے، تو جب ان کا سیزن ختم ہوا تو انہوں نے 24,000 روپے بطور انعام کے مجھے دیے کہ انہیں محنت بہت کی اور سارا نفع اسی کی محنت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ 24,000 روپے دے دیے مجھے میری محنت اور کارکردگی کو دیکھ کر۔ انہوں نے تو 24,000 دیے انعام کے طور پر میری محنت کو دیکھتے ہوئے، اور میں حجرے میں جا کر اپنے کمرے میں جا کر سوچنے لگا یار پورے سال محنت کرتا تب 24,000 ملتے، لہذا بسترا باندھا اور حاجی جی السلام علیکم، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی گھر جا رہا ہوں، اگلے سال کو دیکھی جائے گی۔ تو بتاؤ مجھے آپ بیوقوف کہو گے کیا عقل مند؟ ارے بولو بیوقوف کہو گے عقل مند؟ کیوں؟ ارے بیوقوف ایسے کریم آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہے جو تنخواہ کے ساتھ تیری محنتوں کی قدر کر رہا ہے، تجھے انعام دے رہا ہے، ایسے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ او میرے پیارو، ہم بھی سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک و آقا و مالک ہے،
ہم اللہ کی حکم ڈولی کریں گے، ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ صبح کو ساری رات مچھروں نے سونے نہ دیا، تڑکے میں نیند آئی، باریک چادر اوڑے سو رہا تھا، ابھی 1 گھنٹہ آنکھ لگی تھی کہ خدا کے مؤذن نے پکارا الصلاۃ خیر من النوم۔ او اللہ کے ملازم، او اللہ کی فیکٹری کے کارندے، اٹھ، نماز سونے سے بہتر ہے۔ بندے نے سنا مولا کا منادی ندا دے رہا ہے، چادر پھینکی، جلدی اٹھا، مسواک کری، منہ ہاتھ دھویا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ ہلکا سا ناشتہ کر کے پھر لگ گیا۔ 2 بج گئے، اللہ کے مؤذن نے پھر آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ او میرے بندے، تو صبح سے دوپہر تک کام کرتا کرتا تھک گیا ہوگا، تیرا چہرہ بھی گردآلود ہو گیا، تیری آنکھوں میں مٹی بھر گئی، تیرے کپڑے میلے کچیلے ہو گئے۔ او میرے میری بارگاہ میں آ جا، وضو کے پانی سے طہارت کر کے آ، میری آغوش رحمت میں آ جا، میں تجھے تھپکا کے چمکار کے پیار کر کے تیری ساری تھکان اتار دوں گا۔ بندہ ظہر میں چلا گیا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر کام میں لگ گیا۔ اوپر کو نگاہ کی تو سورج ڈوب رہا تھا، خداوند قدوس کا اعلان ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہو میرے بندے، تو ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر تیرا دل نہ ڈوب جائے، چھپتے ہوئے سورج کو دیکھ کر تیرے حوصلے پست، ہمتیں پست نہ ہو جائیں۔ ارے تو سورج کا بندہ نہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے تو بھی ڈوب جائے گا، تو مالک ارض و سما کا بندہ ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال کا بندہ ہے۔ او میرے بندے، تو آ میری باقی کی گود میں آ جا، میں تجھے بھی وقت کا جام کھلا دوں گا۔ پھر بندہ اثر میں چلا گیا، اسی طرح مغرب میں چلا گیا۔ سونے سے پہلے اللہ نے فرمایا میرے بندے سونے سے پہلے مجھ سے مل جا، تو عشاء میں چلا گیا۔ 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، 4 دن گیا، 5 دن گیا، 6 دن گیا، 7ویں دن گیا، جب بلایا جب گیا، جس حال میں بلا اس حال میں گیا، یہاں تک کہ رب کریم جاؤ میرے وفادار غلاموں، میں آج تم سے اتنا خوش ہوں کہ میں نے تمہارے 1 ہفتہ عدلے اور 1 ہفتہ تیسرے گناہوں کو معاف۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو اللہ کا انعام ہے، نوکری تو الگ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے، جس کو ہم نے سن کر یہ سوچ لیا کہ بس 1 جمعہ پڑھیں گے اور اگلا جمعہ جا کے پھر دیکھی جائے گی۔ تو انسانوں میں سب سے بہتر آپ اور دنوں میں سب سے بہتر جمعے کے دن کے متعلق روایت اور سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو ساری دنیا کی رحمت بن کر آئے ہو۔ ہاں، فرمایا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہو، آپ کا کلمہ مغرب و مشرق میں پہنچے گا آقا، آپ کا کلمہ جنوب و شمال میں پہنچے گا آقا، آپ کا کلمہ کچے پکے مکان میں پہنچے گا آقا، کائنات کے ذرے ذرے پر تیری نبوت اور رسالت کی شہادت سنائی دے گی آقا، لیکن اے اللہ کے رسول حج آپ کی امت کے 2 آدمی کر سکیں گے، تیسرا نہ کر سکے گا۔ 2 آدمیوں کے علاوہ تیسرا نہیں کر پائے گا آقا۔ یا تو وہ کرے گا جو امیر ہو، مالدار ہو، چاہے مکے سے کتنا ہی دور ہو، پیسہ خرچ کرے گا، تیرے گھر کی زیارت کے لیے آ جائے گا۔ یا وہ کرے گا چاہے قریب ہو مگر مکے کے قریب ہو، تو سواری نہیں کچھ نہیں، پیدل چلا جائے گا۔ جیسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے، موٹا تازہ گدھا، کھانے پینے کا خوب سامان، بڑی مستی میں جا رہے، دیکھا کہ ایک شخص ننگے پاؤں، ننگے سر، پھٹا لباس، خالی ہاتھ، جھومتا ہوا مستی میں چلا جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سوچا اس کی چال، اس کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کے گھر کا مسافر ہے۔ حسن تو اکیلا ہے، خچر مضبوط ہے، کھانے پینے کا سامان سارا موجود ہے، اسے بھی اپنے ساتھ سوار کر لے، رونق بھی رہے گی، ثواب بھی ملے گا۔ جب یہ شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قریب آیا تو آپ نے اپنا خچر روک دیا اور کہا السلام علیکم۔ اس شخص نے کہا وعلیکم السلام۔ حسن نے فرمایا نہیں نا، کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا من ہو، اسی کے پاس سے آ رہا ہے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا نہیں، اسی کے پاس جا رہا۔ اس شخص نے کہا وعلیکم السلام۔
حسن نے فرمایا نہیں نا، کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا من ہو، اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا نہیں اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ حسن کہنے لگے پاگل ہے، اس سے پوچھو کہاں سے آ رہا کہ اسی کے پاس سے، کہاں جائے گا کہ اسی کے پاس۔ فرمایا راستے میں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی ہے؟ کہنے لگا علیہ، اسی کے ذمے۔ حسن بصری سوچنے لگے تو کوئی بہت پہنچا بندہ ہے، اللہ کا عاشق، اللہ کا شیدا ہے، اللہ کا پروانہ ہے، اس سے تو ضرور اپنے ساتھ سوار کروں گا۔ کہنے لگے آ، میں بھی اسی گھر کا مسافر ہوں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میں بھی اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، آ میری سواری پہ سوار ہو جا۔ اس نے کہا تو جا تو جا تو جا، کہا تو بھی آ جا، کہا نہیں تو جا، میرے پاس 11 نمبر کی موٹر سائیکل ہے، جانتے ہو 11 نمبر کی موٹر سائیکل؟ ایک دھائیں ایک قاعدہ سے تو جا۔ حسن بصری فرماتے میں نے بہت ضد کی مگر مانا نہیں، زیادہ چھیڑنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ اللہ کے دوستوں کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہیے، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے مجذوب تھے بنوں میں، بڈھے گوجروں کے یہاں جا کے پڑ گئے، انہوں نے سوچا ہمارے بچے اچھے جنگل میں چلے جاتے ہیں، چلو یہ بڈھا یہاں پڑا رہا کرے گا، ڈھوروں کے دورے چھوٹے بچوں کے دورے، اسے کھانا وانا کھلانے لگے۔ وہ الاؤ کے پاس بیٹھا ایک دن اور آگ مٹھی میں بھری پھینک دی، پتا چلا کہ گوجر کی ایک لڑکی جو جنگل میں تھی اس پہ شیر نے حملہ کر دیا، اس اللہ والے نے آگ سے اسے جلا دیا، شیر جل گیا۔ لڑکی نے جب واقعہ بیان کیا، ادھر لوگوں کو آگ ہاتھ میں لے کر پھینکنے کا واقعہ بہت حیرت میں ڈال رہا تھا، سمجھ گئے کہ یہ بڈھا نہ ہے کوئی بہت پہنچا ہوا ہے۔ جب اس بڈھے کو پتا چلا کہ میرا راز کھل گیا تو فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ گوجر تلاش کرتا 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 ڈھونڈتا 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 دیکھا کہ ایک ارہر کے کھیت میں وہ گھاس اکھاڑ رہا۔ انہوں نے جا کر کہا اللہ کے بندے تجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، کیا کر رہا ہے؟ کیا تیرا گھر اجاڑ رہا ہے؟ آ کے دیکھا تو سارا گھر پٹ ہو چکا تھا۔ ان اللہ والوں سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے، ان مجذوبوں کے زیادہ منہ نہیں لگنا چاہیے، خدمت کرو، ان کے دل میں موج آئے گی، خود دعا دے دیں گے۔ تم بولو گے خدا کی جھنجھلاہٹ آئے گی۔ آپ کہو گے امانت اللہ جھنجھلاہٹ کیوں آتی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں 10,000 کے نوٹوں کی گڈی دے دی جائے، 10,000 کے نوٹوں کی گڈی دے، ذرا گن دیجو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ابھی آپ 500 تک گنے تھے، میں نے کہا خیریت ہے صاحب، بچے تھے ٹھیک ہے؟ اب آپ سارا بھول گئے، 500 جو بڑی محنت سے گنے تھے وہ سب بھول گئے نا، تو ذہن میں کتنا پڑا کہ یار بہت تھوڑی دیر کی بات پوچھ لیتا، خیریت ہے جھجلاہٹ ہوگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے عاشق ہم اللہ کے جمال و دیدار میں مستغرق رہتے ہیں، جب کوئی دنیا کی بات ان سے کرتا ہے اور اللہ کے دیدار میں حجاب بن جاتا ہے تو انہیں غصہ اور جھجلاہٹ آ جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی بات زبان سے نکلتی ہے تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے، دیکھا ایک شخص ہے جس کے پورے بدن پر تتیے چپٹے ہوئے، پورے بدن میں تتیے کچ 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 کاٹ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تتیے پورے جسم پہ لپٹے ہوئے ہیں اور یہ شخص کہ اللہ 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 کی پر حیات فضاؤں ناروں سے فضا تو گزار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھڑا نہ ہوا گیا، رقص کرنے لگے، جھومنے لگے، تو کہنے لگے اللہ کے بندے تو جس اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اس کے نام کا تو شیدا ہے، کیا اس سے کہہ کر تو اپنے جسم کے ان تتیوں کو نہیں ہٹا سکتا؟ وہ مجذوب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور کہا نہ کر اکیلیاں باد بہاری راہ لے اپنی، نہ کر اکیلیاں باد بہاری راہ لے اپنی، ارے تجھے اکیلیاں سوجی ہیں یا بیزار بیٹھے ہیں، او گزر کرنے والے جا، او اعتراض کرنے والے جا، تجھے اعتراض کی پڑی ہے؟ ارے یہ تو میں نے خود اللہ سے کہہ کے اپنے جسم پہ لگوائے ہیں تاکہ میرا کوئی لمحہ اس یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کو رقص آ گیا، جھوم اٹھے، فرمایا اللہ کے بندے کوئی خدمت لے لے، کوئی کام لے لے۔
میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے پیاروں، اللہ والوں کی خدمتیں ضائع نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی. آپ نے سنا نہیں کہ اللہ قیامت کے دن اپنے ایک بندے سے کہے گا میرے بندے جا جنت میں، وہ کہے گا میں نہیں جاتا. کون ہے؟ زندگی میں لوگ دعا مانگتے مانگتے مر گئے کہ جنت دے دے جنت دے دے، اور میں تجھ سے خود کہہ رہا ہوں جنت میں چلا جا، اور تو کہہ رہا بڑی بے رخی کے ساتھ نہیں چاہیے جنت. ارے میرے بندے جا کے تو دیکھ کہ تیرے لیے میں نے جنت میں کیا کیا انتظام کر رکھے ہیں. وہ کہے گا بس 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 دیکھ لیا مجھے چاہیے تیری جنت. آپ کہو گے امانت اللہ یہ کیا بات، اللہ کے ولی اللہ سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں. تو بھائیو، دو قسم کے ولی ہوتے ہیں، ایک ولی ناز اور ایک ولی نیاز. ایک عاشق ایک معشوق. تمہارا کوئی معشوق ہو تو ایمان سے بتاؤ تمہاری ناک میں چنے چبائے گا نہیں؟ عاشق وہ ہے جو محبوب کی ناز برداری کرے، اور معشوق وہ ہے جو عاشق سے ناز برداری کرائے. تو اللہ کے کچھ تو ناز بردار بندے ہوتے ہیں، ناز اٹھانے والے، اور کچھ ناز دکھانے والے. حضرت ایک بہت بڑے ولی تھے، لوگ آئے کہنے لگے حضرت جی دعا کر دو بارش ہو جائے، جانور بھی پیاسے مرنے لگے، چرن پرن بھی پریشان ہے، پیڑ پودے بھی سوکھ رہے ہیں، آ جا جا میری اللہ نے سے لڑائی میں نے کہنے سے کہا حضرت جی کہہ دو، اس جنگ چل رہی جنگ، اس سے میں بولوں چل میں نہیں بولوں گا. جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگے اچھا میرا تیون دھو کے پھیلا دو. تیون جو دھو کے پھیلا تو موسلادھار بارش. کہنے لگے دیکھ لے بڈھے نے میرے کرنا چل رہے اتنا ناراض ہوں، اتنا جھگڑا ہے اس کا میرا کہ میرا تیون میں شروع کر دیا انہیں پاس ڈالا. ایک تو یہ ہے، یہ ولی ناز کہلاتے. اور ایک ولی نیاز ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن حضرت مفتی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ مصر میں قحط پڑا، لوگ دعا کر دو، فوراً بوریا بستر باندھا کندھے پر رکھ کے یوں فرمایا رے بھائی میرے آقا نے یوں فرمایا کہ جس بستی میں کوئی گناہگار ہوتا ہے اللہ اس گناہگار کی نحوست سے اس بستی سے بارش کو ہٹا لیتا ہے. ارے مجھ سے زیادہ خدا کا گناہگار کون ہوگا؟ میں تمہاری بستی سے نکلا جا رہا ہوں، اللہ کی بارش ہو جائے گی. شہر سے باہر نکلے تھے کہ موسلادھار بارش. میرے پیاروں، کسی نے کہا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جی مولانا رشید احمد گنگوئی قطب عالم ہیں، آپ تو قطب الاقطاب ہیں، لیکن وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ وہی گاڑھے کا پاجامہ، گاڑھے کا کرتا، گاڑھے کی پگڑی. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے بھائی رشید کو اللہ چاہتا ہے اور میں اللہ کو چاہتا ہوں. وہ عاشق ہے، وہ معشوق ہے، میں عاشق ہوں. تو ولی دو قسم کے ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کیا جنت کا نہیں جاؤں گا تیری جنت کا. کیوں نہیں جانے کا؟ کہ میں تیری جنت کا انسان نہیں ہوں، میں دنیا میں بھی رہا. جہاں مجھے بھوک لگی لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا، جہاں مجھے پیاس لگی لوگوں نے مجھے پانی پلایا، جہاں مجھے بیمار ہوا لوگوں نے میرا علاج کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اے اللہ تیری کبریائی کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے لوگ جوگ در جوگ جہنم میں جا رہے ہیں. جب میں جنت میں جاؤں گا اور ان کے دنیا کے احسانات یاد آئیں گے کہ دنیا میں مجھ پہ مصیبت پڑتی تھی تو میرے کام آتے تھے، آج ان پہ مصیبت پڑی اور میں جنت کے مزے لے رہا ہوں، ان کے کام نہ آ سکا. کھنڈر لگے گی تیری جنت، کڑوا زہر لگے گا آب کوثر. نہیں چاہیے وہ جنت جس جنت میں تکلیف ہو. اللہ فرما گیا ہے میرے دوست تیری دوست کی ولایت کی قسم جا جس نے تجھے دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا ہے، میری عزت و کبریائی کی قسم اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے میرے لاش میں کام ہو تو بتا دے، میرا جی چاہتا ہے میں تیری خدمت کروں. فرمایا تو کیا خدمت کرے گا؟ ایک تو مجھے ٹھنڈا پانی پلا دے، اور دوسرے مدتوں سے آرزو ہے کہ موسیٰ کو دیکھتا اللہ کا کلیم ہے. فرمایا لو پانی بعد میں پیجو، پہلے خوب جی بھر کے دیکھ لو میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی اللہ کا کلیم ہوں.
میں ہی موسیٰ بنی اسرائیل ہوں. اس شخص نے نیچے اوپر کو دیکھا, بار بار دیکھا, کئی بار دیکھا, اور اس کے بعد کہا موسیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک گلاس پانی اور پلا دے. حضرت موسیٰ پانی لینے کے لیے گئے, اللہ نے اپنے بھیڑیوں میں سے بھیڑیے کو حکم دیا اس کی ٹکا بھوٹی کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا سر کہیں ہے, دھڑ کہیں ہے, کھال کہیں ہے, بال کہیں ہے, ٹانگ کہیں ہے, ہاتھ کہیں ہے, آنکھ کہیں ہے, ناک کہیں ہے. چیخ نکل گئی موسیٰ علیہ السلام کی, الہ کیا تو اپنوں کے ساتھ بھی یہ کرتا ہے؟ آواز آئی موسیٰ شرکت غیر نہیں چاہتی غیرت میری, غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری. موسیٰ 40 سال سے اس کی آرزو ہوٹوں پہ آنے سے پہلے اس کی آرزو پوری کر رہا ہوں. آج اس نے مجھے چھوڑ کر تجھ سے پانی مانگا, کیا میں اس کو پانی نہیں پلا سکتا تھا؟ میرے پیاروں, باہر کیف بات بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا اور یہ سوچا کہ بیت اللہ میں ملے گا تو وہاں نہیں چھوڑنے کا, اللہ کے گھر کا جلال ہوگا, اس کا جلال کچھ کم ہو جائے گا. چنانچہ بیت اللہ میں وہ شخص پہنچا, حسن بصری پہنچے, فرماتے ہیں میں حج کے ارکان کرتا رہا اور اللہ کے اس دیوانے کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملا. میں نے سوچا لمبا سفر تھا, کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں تھا, شاید مر گیا. لیکن پھر خیال آیا اللہ اپنے ولیوں کو ان کی آرزو پوری کیے بغیر موت نہیں دیتا. جب اس کو اللہ کے گھر میں پہنچنے کی آرزو تھی تو یقیناً آیا ہوگا. میں تلاش کرتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملا. مینا میں دیکھا, مینا میں قربانی کی لیکن نہیں ملا. میں مینا میں قربانی کرنے کے بعد جو دیکھا تو مینا کے کونے میں کھڑا ہوا تھا اور یوں کہہ رہا, اے اللہ جن کو تو نے بھیڑ بکریاں دی انہوں نے بھیڑ بکریوں کی قربانی تجھے پیش کر دی, اور جنہوں نے جس کو تو نے اونٹوں کا مالک بنایا انہوں نے اونٹوں کے ہدیے تجھے پیش کر دیے. او میرے پاس تو نہ بھیڑ بکریاں ہیں نہ اونٹ ہے, آج میں تجھے کیا پیش کروں؟ او بکری والوں سے بکری کی قربانی قبول کرنے والے, او اونٹ والوں سے اونٹ کا ہدیہ نوازنے والے, میرے پاس تو صرف میری جان ہے, آج مجھ سے میری جان کی قربانی لے لے. یہ کہا, چیخ ماری اور پچھاڑ کھا کے گرا. حسن بصری فرماتے ہیں میں دوڑ کر گیا اور اس گرتے ہوئے کا سر میرے ہاتھوں پہ آ گیا. سر تو میرے ہاتھوں پہ آ گیا مگر اس کی روح تو قربان ہو چکی تھی. میرے پیاروں, فرمایا آقا یا آپ کی امت کا شخص وہ حج کر سکتا ہے کہ جو مکے سے قریب ہو, لیکن تیرا کلمہ تو کچے پکے مکان میں پہنچے گا آقا, دور اور قریب میں پہنچے گا آقا. پھر تیری امت کی وہ غریب جو دولت سے محروم ہے وہ حج کیسے کرے گا؟ آپ ان کے لیے رحمت کیسے ہوئے؟ فرمایا سنو میرے پیاروں, سنو میری آنکھوں کے تاروں, سنو آسمان ہدایت کے ستاروں, سنو الجمعۃ حج المساکین من ادى الجمعۃ فقد ادى الحج. جمعہ میری امت کے مسکینوں کا حج ہے. میری امت کا غریب اگر جمعہ ادا کر لے گا میرا رب کریم اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا, حج مقبول کا ثواب عطا فرما. تو انسانوں میں سب سے بہتر آپ, دنوں میں سب سے بہتر جمعہ, اور فرمایا اعمال میں سب سے بہتر نماز. افضل الاعمال بعد الایمان الصلاۃ, ایمان کے بعد سب سے افضل 3 عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. لیکن ایمان کے بعد, ایمان تو اصل ہے, بنیاد ہے, اساس ہے. جس طرح بغیر بنیاد کے مکان کا وجود نہیں ہو سکتا اسی طرح بغیر ایمان کے کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص پوری زندگی تپسیا کرے, ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو, اللہ کے یہاں اس کی تپسیا کی کوئی قیمت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. ہاں ایمان کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں ادنا سو ایمان ہوگا, ایسا شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. میرے تیرے ساری کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کے ایمان کی اتنی بڑی قیمت ہے, اس معمولی سے ایمان کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ اللہ اس بندے کو دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا. اندازہ لگا کہ ٹاٹا برلا ڈالمیا تو کیا پوری دنیا کے سرمایہ دار مل کر بھی اللہ کے رسول کے ادنا سے غلام کی قیمت نہیں دے سکتے.
اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ گھٹیا سے گھٹیا مومن کو بھی ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو، حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ ارے تمہیں کیا پتا یہ اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس کی ایمان کا جوہر بدعمالیوں کی رات میں دب گیا ہے۔ جس دن غیرت کی آندھی چل گئی، رات ہو جائے گی، چنگاری شعلہ بن جائے گی۔ آپ نے گھسیٹا کا نام نہ سنا؟ گھسیٹا کا سنا؟ گھسیٹا کا نام؟ ایک گھسیٹا تھا، گھسیٹا مسجد کے پڑوس میں رہتا تھا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ اللہ کا، نہ رسول کا۔ مسجد میں آگ لگی، غیرت کی آندھی چلی، گھسیٹا کی بدعمالیوں کی رات میں جو ایمان کی چنگاری کو دبا رکھا تھا وہ کھل گئی۔ آستین سوتی اور اکیلا مسجد کی آگ بجھانے لگ گیا۔ مسجد کی آگ تو بجھا دی مگر قلب کی چنگاریوں کو نہ بجھا سکا۔ صوفی محمود حسن صاحب کے پاس پہنچ کر کہنے لگا حضرت جی اللہ نے مسجد کی آگ بجھوا دی، اب تمنا یہ ہے کہ وہ مسجد میں تعمیر اور کرا دوں، اللہ سے دعا کر دیجیے۔ فرمایا جا اللہ قبول فرمائے۔ اپنے پیسے سے اس وقت اس شخص نے 1,20,000 روپے مسجد تعمیر کرائی۔ مسجد تعمیر ہو گئی، اللہ نے اس کے ایمان کو تعمیر فرما دیا۔ اس کے بعد پھر گیا اور کہنے لگا حضرت جی ایک تمنا اور ہے کہ چھوٹا گھر تو بن گیا، اب اللہ بڑا گھر اور دکھا دے، حج اور کرا دے۔ کہا جا اللہ کرا دے۔ حج کی درخواست دی، لکھا ہے تو اللہ نے چھوٹا گھر تو بنوا دیا، حضرت جی دعا کر دو کہ اللہ بڑا گھر اور دکھا دے۔ کہا جائے منظور ہو گیا، درخواست منظور ہوئی۔ پھر درخواست کو لے کر حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت جی ایک درخواست اور ہے۔ کہا بھائی گھسیٹا تو تیسرے دن آ کھڑا ہو، دعا کر دو۔ دعا کتنی دعا کرائے گا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا حضرت جی آخری دعا ہے، آخری تمنا ہے، اس کے بعد آپ سے نہیں کہوں گا۔ کہا کیا عرض ہے؟ کہا حضرت جی جب حج بیت اللہ سے فراغت کر لوں اور 40 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں ادا کر لوں اور آقا کے روزے پر ردائی سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں تو زبان سے درود و سلام نکل رہا ہو اور آنکھوں سے میرا دم نکل جائے، چکرا کے گروں اور میرا سر نبی کے روزے کی جالیوں سے ٹکرا جائے، بس یہ آیا۔ حضرت کو وجد آیا اور فرمایا جا یہی منظور ہو گیا۔ حج کیا، 40 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں ادا کی اور آخری الوداعی سلام کا سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، چکر سا آیا اور گرا اور روزہ گھر کے سائے میں ہمیشہ کے لیے ڈھیر ہو گیا۔ صوفی محمود الحسن صاحب کو جب پتا چلا تو کھڑے ہو کر ناچنے لگے، رقص کرنے لگے، جھومنے لگے اور یوں فرمایا ارے گھسیٹا کہاں اور مدینہ کہاں، یہ قسمت دیکھو گھسیٹا کہاں۔ تو میرے پیاروں اس لیے برے سے برے مومن کو بھی حقارت و ذلت کی نظر سے نہ دیکھو، اس کے اندر بہت بہت قیمتی ہیرا ہے۔ فرمایا میرے تیرے ساری کائنات کے آقا سچوں کے سچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ادنا سے مومن کو اللہ اتنی بڑی جنت دے گا کہ دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی۔ مگر آپ کہو گے امانت اللہ اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی؟ ارے دنیا کے برابر کہتا تو مان لیتے، لیکن یہ بات اصل میں یوں پیدا ہوئی کہ آپ اس دنیا ہی کو سب سے بڑی دنیا سمجھتے ہو جس میں رہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ یہ دنیا تو اس دنیا کا چھوٹا سا حصہ ہے جو اللہ نے اس دنیا کو پیدا کر رکھا ہے۔ اور اگر سمجھ نہ آئے تو کسی سائنس کے طالب علم سے پوچھو صاحبزادے یہ بتاؤ کہ یہ سورج کتنا بڑا ہے، تو سائنس کا طالب علم کہے گا کہ یہ سورج اس دنیا سے 18 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ 18 لاکھ گنا بڑا۔ مولوی ملا نہیں کہہ رہے، سائنسداں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارا دماغ خراب نہیں کیا، پاگل ہی نے بنایا ہے۔ یہ ناپتے پھر کام ہمارا ہو جائے۔ ایک سورج اس دنیا سے 18 لاکھ گنا بڑا ہے، تو میرے پیاروں سوچو جو میرا اللہ اس دنیا سے 18 لاکھ گنا بڑی جنت سورج بنا سکتا ہے، کیا وہ آخرت میں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کے پلاٹ کی بنا سکتا ہے؟ تو اتنا قیمتی ہیرا ہے آپ کے پاس، اس کی قدر کرو، مگر ہے چھپا ہوا۔ نہ آپ کو میرا ایمان دیکھ رہا، نہ مجھے آپ کا دیکھ رہا ہے۔ لہذا میٹنگ ہوئی، بابو نعیم الدین صاحب، بھائی نصیب الدین صاحب،
اور تمام لوگوں نے علماء پہ دباؤ ڈالا کہ ایمان جیسا قیمتی ہیرا ہمارے پاس ہے اور اس کی پہچان اور علامت کوئی نہیں، لہذا علماء کو اکٹھا کر لیا اور کہا اس کا فیصلہ کرو، دور سے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ ایمان والا یہ بے ایمان ہے۔ علماء نے کہا بھائی دیکھو داڑھی سے بڑھیا کوئی چیز نہیں، داڑھی کو ایمان کی پہچان بنا لو، جس کے داڑھی وہ ایمان والا، جس کے داڑھی نہیں وہ بے ایمان۔ داڑھی نے کہا خبردار، اگر داڑھی کو ایمان کی علامت اور پہچان بناؤ گے تو یروشلم کے یہودیوں کو بھی مومن کہنا پڑے گا، پنجاب کے سکھوں کو بھی مومن کہنا پڑے گا، اور ہندو جو حضرات نوجوان داڑھی رکھ رہے ہیں ان کو بھی مومن کہنا پڑے گا۔ میں تو ایمان کی علامت ہوں، ایمان والے ہی کے پاس مل سکتی ہوں، بے ایمان کے پاس نہیں مل سکتی۔ ہم نے کہا بات تو صحیح ہے، لہذا طے ہوا کہ مال سے آدمی بہت محبت کرتا ہے، مال کو ایمان کی علامت قرار دے دو، جو زکات دے وہ مومن، جو زکات نہ دے وہ کافر۔ زکات نے کہا خبردار، ارے میں اسلام کا ایک رکن ضرور ہوں لیکن ایمان کی علامت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان تو امیر کے پاس بھی ہے، غریب کے پاس بھی ہے، اور میرا تعلق تو صرف مالداروں سے۔ ہم نے کہا بھائی یہ روزہ جو ہے نا دن میں کھانے نہ دیتا، رات کو ڈھنگ سے سونے نہ دیتا، لہذا اسی کو ایمان کی علامت بنا لو۔ روزے نے کہا خبردار، ارے میں تو سال میں ایک مہینے کے لیے آتا ہوں اور اس میں بھی کتنوں کو رخصت دے دیتا ہوں، دودھ پلا رہی کوئی عورت تو کہتا پھر رکھ لیجئے، کوئی زیادہ بڈھا تو میں کھاتا رہا چپ کرا کوئی مسافر ہے تو اس سے بھی آگے کر دوں، کوئی حاملہ عورت ہے تو اس سے بھی کہتا ہوں کہ بعد میں رکھ لیجیے، اب تو چھوڑ پڑے کوئی، اور سال میں ایک دفعہ۔ اور ایمان تو 24 گھنٹے قلب انسانی میں رہتا ہے، ہر ایک کے پاس رہتا ہے، ہر حال میں رہتا ہے، لہذا 11 مہینے ایمان کو کیسے پہچانو گے؟ ہم نے کہا تو بات صحیح کہہ رہا ہے۔ حج نے بھی یہی کہا خبردار، میں تو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہوں اور ایمان تو 24 گھنٹے ہر وقت ہر آن ہر جگہ رہتا ہے، ہر ایک کے پاس رہتا ہے، لہذا اس ایمان کی علامت اور پہچان وہ عمل بن سکتا ہے جو ہر ایک پہ فرض ہو، ہر حال پہ فرض ہو، ہر جگہ فرض ہو، ہر وقت فرض ہو۔ ایسا عمل دیکھا تو سوائے نماز کے اور کوئی نہیں تھا، سوائے نماز کے اور کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَالَمٌ وَعَالَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، ایمان کی پہچان صرف اور صرف نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل چھوٹ جاتا ہے، ہر عمل میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن آپ جس حال میں بھی ہیں نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ تندرست ہیں چل کے جائیے، کھڑے ہو کر پڑھیے، آپ بیمار ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ فرماتا میرے بندے تو بیٹھ کے ہاتھ اٹھا لیجئے، میری رحمت تیری برابر میں کھڑی رہے گی۔ بندہ کہتا اللہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، میری ٹانگوں پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، اللہ فرماتا میرے بندے تو لیٹا لیٹا ہاتھ تو اٹھا سکتا ہے، او میرے بندے تو لیٹا لیٹا ہاتھ اٹھا لیجئے، تیری گردن کے اشاروں کو رکوع و سجدہ بنا دوں گا، لیکن نماز معاف نہیں کروں گا۔ بندہ کہتا ہے اللہ وضو کر لیا مگر ریح خارج ہو گئی تو مولوی فتوا دے گا وضو دوبارہ کر، اور میرے پیشاب کے قطروں کا مرض ہے، ریح بار بار خارج ہو رہی ہے، نیکر جانگیا سارا پیشاب میں تر بتر ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، بدلوں گا اتنے وضو کروں گا اتنے پھر بھیگ جائے گا، اے میرے رب میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کہ میری تقدیس و تطہیر کی قسم تو اسی حال میں، ناپاکی کے حال میں، پیشاب کے قطروں کے حالات میں، ریح خارج ہونے کے حالات میں میری کبریائی میں آ کر ہاتھ اٹھا لیجئے، میں تیرے ناپاک جسم پر اپنی طہارت کی 4 بار تیری نماز کو قبول کر لوں گا، لیکن معاف نہیں کروں گا۔ ایمان سے بتاؤ قبلے کی طرف سے اتنا سا منہ ہٹ گیا تو نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ اگر قبلے سے سمت قبلہ سے رخ پھر گیا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن ایک شخص ایسے جنگل میں چلا گیا
جہاں یہی پتا نہیں کہ پورب کدھر ہے، پچھم کدھر، دکھن کدھر ہے، اتر کدھر، بتانے والا بھی نہیں آتا کوئی نظر. نماز کا ٹائم ہو گیا، بندہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے تو قبلہ کوئی بتانے والا نہیں اور قبلے کا مجھے پتا نہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو تحری کر لیجئے، کوشش کر لیجئے کہ قبلہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے. جس طرف کو تیرا دھیان جم جائے، جس طرف کو تیری عقل گواہی دے دے، اسی طرف کو ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جائیے. اگر تم نے پورب کو کر لیا میری کبریائی قسم میں قبلہ پورب کو کر دوں گا لیکن نماز معاف نہیں کروں گا. نماز معاف نہیں کروں. نماز پڑھتے اگر کپڑا کھل جائے، ران دیکھ جائے،